آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. مسجد حاضہ کے ذمہ داران اور یہاں کے امام صاحب، دیگر مسلمان اور سامعین کرام، ہمارا جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں وہ مناسبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ جھلکیاں ہم سنیں اور سنائیں، تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، ہم اپنی اصلاح کریں اور سماج جو ہمارا آج بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے اس کے اندر اصلاح کا کام ہو اور وہ درست راستے پر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، سب سے بہتر مخلوق اور سب سے معزز اور مکرم وہ انسان ہے۔ انسانوں کی فہرست میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے معزز، سب سے مکرم جو طبقہ ہے وہ انبیاء اور رسولوں کا طبقہ ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی فہرست میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بہتر، سب سے افضل جو ذات ہے وہ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ نبی کے ذکر کی بلندی معنویت کے لحاظ سے بھی ہے اور ظاہر کے لحاظ سے بھی ہے۔ ایک آدمی سمندر کی تہوں تک جب پہنچتا ہے اور اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہاں پہ اللہ اور رسول کا نام وہ لیتا ہے۔ ایک آدمی فضاؤں کی بلندیوں میں جب اڑتا ہے وہاں بھی اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے۔ تو زمانے نے دیکھا کہ سمندر کی تہوں میں بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے، آسمانوں کی اونچائیوں پر فضاؤں میں بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے، اور انسانی سماج میں تو صبح و شام دیکھتے ہیں کہ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف و کمالات ہیں ان اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ آپ محسن انسانیت تھے۔ محسن انسانیت، سارے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک جو بھی آئے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے دبا ہوگا۔ آپ نے احسان کیا کیا ہے؟ آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں احسانات ہیں، سینکڑوں احسانات ہیں جو ہمارے نبی نے اس عالم پر، اس دنیا پر کیے۔ میں دو تین احسانات آپ کو گناتا ہوں اور پھر کہوں گا آپ سے کہ جو محسن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ،
سب سے بڑا کہ آپ نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا. جس زمانے میں آپ کی بعثت ہوتی ہے اس زمانے میں کوئی بھی دین صحیح صالح نہیں تھا. عیسائیت تھی لیکن وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ چکے تھے. یہودیت تھی لیکن وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ چکے تھے. دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے بھی تھے لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دین خود بنا لیا تھا, خود گڑھ لیا تھا. وہ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کا نام دینے والا, صحیح طرح سے نام دینے والا گنے چنے افراد کے علاوہ کوئی نہیں تک ثابت کیا ہے. اور وہ افراد گنے چنے تھے جو اللہ کا نام دیتے تھے, اگر ان سے بھی ان کے شریعت کے احکام دریافت کیے جائیں, دین کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ بھی ہمیں کوئی پختہ معلومات نہیں دے سکتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو بے چین تھے, پریشان تھے کہ کوئی ایسا آدمی آئے, کوئی ہمارا رہبر ہو, رہنما ہو, قائد ہو جو ہمیں بتائے کہ کون راستہ ہے جس سے رب راضی ہوگا,
اپنی پیشانی کو ایک خدا کے سامنے نہیں سینکڑوں چیزوں کے سامنے آدمی اپنی پیشانی جھکا رہے ہیں. کبھی ادھر کی ٹھوکریں کھاتے کبھی ادھر کی ٹھوکریں کھاتے لیکن انہیں صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صحیح راستہ بتایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ ایک نشان ہے, یہ ایک سمبل ہے اور وہ نشان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس کے اقرار کرے گا صدق دل سے مانے گا وہ جنت میں جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک وہ تعلیمات پہنچتی ہے. دھیرے دھیرے سماج میں تبدیلی آتی ہے, اچانک کوئی کام نہیں ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے درخت لگایا پھل آج ہی نکل آئے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اللہ اس نظام کو تدریجی نظام کہتے ہیں. تدریجی نظام مرحلہ در مرحلہ کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ پیدا ہو اور پھر وہ اچانک جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے. ایک بچہ LKG UKG میں داخل ہوا اور پھر اچانک وہ SSC کا 10th کا ایگزام دے دے اور پھر یونیورسٹی کور کر لے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے وہ تدریجی مراحل سے گزرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا لیکن آپ کو تھوڑی نہیں بہت پریشانیاں ہوئی, بہت پریشانیاں ہوئی لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارا, کام کرتے رہے, ہمت نہیں ہارا. اتنی پریشانی ہوئی بتائیے کہ آدمی کا جو خاندانی علاقہ ہے, جو اپنا گھر ہے, جہاں رشتے دار ہیں, جہاں زمین و جائیداد ہے, جہاں انسان کا سب کچھ ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر سینکڑوں کلومیٹر دور مدینے میں جا کر اللہ کے رسول قیام کرتے اور ٹھہرتے. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی ہماری خاطر, انسانیت کی خاطر, لوگوں کو دعوت دینے کی خاطر, لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کی خاطر نبی نے اپنے علاقے اور اپنے گھر بار کو چھوڑا. اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا ایک وقت ایسا آیا کہ سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. لاکھوں مربع میل پر مسلمانوں کی شوکت اور سطوت کا جھنڈا لہرا رہا تھا. لیکن یہ قربانیوں کی بات ہوا ہے. ہمارا آپ آج محنت نہیں کرتے, سماج میں برائیاں پر ہرے کو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین اگر یہی سوچتے کہ برائی ہے تو ہمارا کیا ہوتا تو پھر کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ کیا ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو جان پاتے؟ کیا جنت کے راستے کی واقفیت ہمیں ہوتی؟ کیا شریعت اسلامیہ کی صحیح تعلیمات سے واقف ہوتے؟ نہیں, ہرگز واقف نہیں ہوتے. قربانی دینی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے تو چراغ سے چراغ جلتا ہے. اندھیرے میں چراغ جلائیے گا تو تاریکی ختم ہوگی. اگر آپ کہیں گے ہمیں کیا لینا دینا, تاریکی ہے تو ہے, تو پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا گھر بھی تاریک ہو جائے گا. ابھی ایک گاؤں تاریک ہے, ایک محلہ تاریک ہے, ایک گلی تاریک ہے. اگر آپ نے چراغ جلانے کی مہم نہیں چلائی اور اصلاح کی کوشش نہیں کی تو وہ تاریکی بڑھتی رہے گی اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اصلاح کی توفیق بھی ہم سے سلب ہو جائے گی, کھینچ لی جائے گی اور ہم بھی انہیں پورے لوگوں کی طرف ہو جائے گی. نبی کا سب سے بڑا احسان دوستو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا. دوسرا بڑا احسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علم کو عام کیا. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے لیکن علم پر ٹھیکیداری تھی. جیسے برادران وطن جو ہندو لوگ ہیں ان کے یہاں برہمن ہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اگر شدر میں پچھڑے طبقے
شترے کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے گا. یہ اس زمانے میں دور ابھی بھی ہے، لیکن اسلام نے علم میں کسی کو ٹھیکیدار نہیں بنایا، علم کو عام کیا. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی لوگوں کو بتائیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم ایک جاہل، ایک پڑھا لکھا ایک ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نہ ہمارے سماج میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں. ہاں اگر پڑھا لکھا ہے لیکن عمل نہ، پڑھا لکھا عمل نہیں کرتا ہے، صرف ڈگری ہو جائے، تب تو اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوگی. تو نبی کا دوسرا احسان دوستو یہ کہ علم کو عام کیا، علم کا چراغ جلایا. مسجد نبوی میں آپ جائیں تو وہاں دیکھیں ابھی بھی صفے نبوی موجود ہے. جو صفہ ہے مسجد کا بھی موجود ہے، اور مسجد کی عام سطح سے صفے کی اونچائی تقریباً 1.5 بارش اونچی ہے. اگر آپ نے مسجد نبی کی زیارت کی ہوگی، روضہ رسول کو دیکھا ہوگا، اگر آپ نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی ہوگی تو آپ ریاض الجنہ میں جیسے کھڑے ہوں گے بائیں سائڈ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں گے، آپ بائیں سائڈ ریاض الجنہ کے شروع میں روضہ نبوی ہے، اور پھر روضہ نبی کے بعد اسی بائیں سائڈ میں آ جائیے تو وہاں پر آج بھی صفہ موجود ہے. وہ صفہ ہے کیا؟ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں. مسجد نبی کو اور صفہ مسجد کی عام سطح سے اونچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی اہمیت عام لوگوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور آج بھی آپ جا کر دیکھیں لوگ وہاں پر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ریک میں قرآن کریم رکھا ہوتا ہے، تلاوت کا ایک سما رہتا ہے. اس صفہ پر صحابہ کرام نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. وہ صفہ مدرسہ تھا. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں حضرت زید بن ارقم کا گھر، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، وہ گھر بطور مدرسہ استعمال ہوتا تھا. وہاں تعلیم ہوتی تھی. اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مسجد نبی میں جگہ خاص کر دی گئی، اور اس صفے پر بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، عمر دراز بھی ہے. کسی کے لیے منع نہیں ہے جس کا کوئی پسند حال نہ ہو، جو ہجرت کر کے آ رہا ہو یا اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقت کر رہا ہو، وہ صفے پر رہے، وہ احتیاط کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. صحابہ کرام ان کے لیے ہدایے اور تحائف رہا کرتے تھے. ان کا کام صرف اتنا تھا کہ تم محنت سے پڑھتے رہو، نبی کی ایک ایک گفتگو کو، نبی کی ایک ایک حدیث کو، نبی کی ایک ایک کلام کو، نبی کی ایک ایک بات کو تم اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھاؤ، اور امانت کے طور پر تم خود بھی عمل کرو اور اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ اصحاب صفہ کا کام تھا. انہوں نے پوری امانتداری سے یہ کام کیا. اصحاب صفہ ایک تو نہیں بلکہ تقریباً 300-350 سے زیادہ افراد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس طرح عام کیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. علم پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، علم پر کسی کی اجارہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جاہل فیملی کا آدمی ہوتا ہے، ان پڑھ فیملی کا آدمی ہوتا ہے، غریب فیملی کا آدمی ہوتا ہے، لیکن جب اسی کا بچہ محنت کرتا ہے تو اچھے پڑھے لکھوں سے اس کا بچہ آگے نکل جاتا ہے. علم پر کسی کی ٹھکرائی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا احسان ہے نبی کا، جسے سارے انسانوں کو ماننا چاہیے. نبی کا ایک تیسرا بڑا احسان دوستو یہ ہے، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں لوگ
فیملی کا ہے، محمد فلاں علاقے کا، محمد فلاں خاندان کا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خاندان اور قبائل اس وجہ سے بنائے گئے تھے، لیکن آج ہم نے اسے کوئی اور رخ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے، انسانی طبقات کی حدوں کو توڑتے ہوئے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب ایک آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کی گئی تھی۔ مساوات کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے سماج سے مساوات کی تعلیم پہ رخصت ہو رہی ہے۔ بہت سارے فیصلے ہم فیملی کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں احسانات میں سے 3 احسانات ہم نے آپ کو بتائے۔ اللہ کا راستہ دکھایا، علم کو عام کیا، مساوات کی تعلیم دی۔ دوستوں جس کے احسانات ہوتے ہیں یقیناً اس احسان کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے۔ آپ پر کوئی احسان کر دے، آپ پریشانی کی حالت میں، پیسوں کی ضرورت ہے، کسی نے پیسے سے تعاون کر دیا، اب دیکھیے وہ اگر کہتا ہے کہ رات ہے تو آپ دن کو بھی رات کہیں گے، اگر وہ کہتا ہے دن ہے تو آپ رات کو بھی دن کہیں گے، وہ کہتا ہے تو اس طرح چلنا ہے آپ اس کے ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اس کے احسان تلے دب گئے۔ اگر آپ کس نے کیا خوب دعوتیں کھاتے ہیں، خوب دعوتیں کھاتے ہیں، اب وہ جدھر بلائے گا آپ کھانا شروع کر دیں گے۔ انسان جو ہے عبید الاحسان، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبید الاحسان۔ انسان جو ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی بات ہے۔ نبی جو افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، ان کے احسانات جو ہمارے اور آپ پر ہے، کیا اس بات کا متقاضی نہیں ہے؟ کیا وہ احسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی ہمیں جدھر لے جائے ہم ادھر ہی جائیں؟ یقیناً احسان کا یہ تقاضا ہے، اور احسان ہی نہیں بلکہ کامیابی کا راستہ ہی وہی ہے۔ اگر نبی کے راستے کو چھوڑ دیتے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ نبی کا راستہ کیا ہے؟ ہر چیز میں نبی کا راستہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے کون اتباع کرے گا؟ تمہارے لیے یقیناً مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان میں بھی کیٹیگری ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمان تو ہیں لیکن وہ جمعہ اور عیدین کے علاوہ مسجد کا رخ بھی نہیں جانتے مسجد کی ہے۔ ایسے مسلمان بھی قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی کو ایڈیل وہی سمجھے گا، نبی کو اپنی زندگی کے نمونہ وہی بنائے گا، نبی کی زندگی اسوہ وہی سمجھے گا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جسے یقین ہو کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے روبرو ہمیں پیش ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی کی زندگی اسوہ کیوں نہیں بنایا تم نے؟ نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں بنائی؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کے یقین رکھتا ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہو۔ اگر ہم نام کے مسلمان ہیں، بابا نے نام رکھ دیا، نام ہے مسلمان کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نام ہی کو سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہوتے ہیں۔
حالانکہ نام ہو جانے سے پکا مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہوا کرتا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، راجستھان کے علاقے کا واقعہ ہے. میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک علاقے میں گئے، وہاں مسجد بھی نہیں، مسلمانوں کے چہرے بھورے بھی ایسے، کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں، لباس میں پینٹ شرٹ یا عجیب و غریب لباس، عورتیں بے پردہ. سماج کو دیکھنے کے بعد کسی بھی ناحیے سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسلمان کا سماج ہے. اتفاق سے میرے دوست کی زبان سے ایک بات نکلی اور کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں کیا؟ ایک آدمی لمبا ترنگا تھا، موچیں خود لمبی چوڑی تھی، وہ جوش میں کھڑا ہو گیا اور کہا میرے صاحب کیا پوچھتے ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں. میرے دوست نے پوچھ گیا کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ کہا کہ بھائی صاحب ہم لوگ اپنے بچے کا خطرہ کراتے ہیں. یعنی اسلام کو ہم نے یہ سمجھ لیا، نام ہو گیا، خطرہ کر لیے، پکے مسلمان ہو گئے. اگر اتنا آسان اسلام ہوتا تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی محنت کیوں کرتے؟ بس خطرہ کرا تو مسلمان ہو جاؤ. اسلام پوری زندگی ایک نظام پیش کرتا ہے اسلام، اور وہ نظام کیا ہے دوستو؟ نظام یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، ہم اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. زندگی کا کوئی بھی کوشش نہیں کی. آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ عالم فاضل مفتی قاضی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ اولاد والے ہیں، آپ پوترے اور نواسے والے ہیں. زندگی کی کوئی بھی شکل جو ہو سکتی ہے، انسانوں کی کوئی بھی شکل لیں گے، نبی کی زندگی کا نمونہ ہر شکل میں موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری شادی جو ہے ہم کیسے دین قربانے. اللہ کے رسول نے غیر شادی شدہ لوگوں کی بھی تربیت کی اور شادی شدہ حالات کی بھی تربیت کی. اللہ کے رسول نے تاجروں کی بھی رہنمائی کی ہے، علماء اور مفتیوں کی بھی رہنمائی کی ہے، ائمہ اور مؤذنین کی بھی رہنمائی کیا. اور سماج کے ان پڑھ، کم پڑھے لکھے، غریب غربا، امیر عمرا، مسکین مساکین، سبوں کی رہنمائی کیے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہمیں نبی کی سیرت کو اسوہ بنانا ہے. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ علماء سے ربط قائم کریں، زندگی کیسی گزاری جائے، کس انداز سے زندگی گزرے، علماء آپ کی رہنمائی کریں گے اور اس طرح آپ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے مت الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کب آئے گی تو پوچھتے ہو؟ فرمایا ما اعددت لها، قیامت کے لیے تیاری کیوں ہے، قیامت کی فکر کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تیاری بہت کچھ تو نہیں ہے، نماز روزے وغیرہ نارمل ادا کی چیزیں وہ کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن میدان حشر میں اور میدان حشر کے بعد آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب فیصلہ آپ کیجئے، فیصلہ ہم کریں کہ ہمیں محبت اپنے نبی سے یا کسی اور سے. اس لیے نبی کی بات جو بھی نہیں ہو سکتی ہے. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں سماج میں ایک نوجوان بچہ اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے، اس کی بال بھی ہیرو کٹنگ کی بال ہوتی ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ چور کٹنگ لگے. بچپنے میں یاد ایک زمانہ تھا، میری عمر تقریباً 42-43 سال ہو چکی ہے. اپنے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب گاؤں میں کوئی چوری کرتا تھا
یا کوئی غلط کام کرتا تھا تو لوگ اس کے سر پر کٹورا رکھ کے کنارے کنارے بال کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو ہم لوگ چور کٹ بال کہتے تھے. اور آج ہمارے نوجوان اسی کو فیشن کٹ بال کٹا کے گھوم رہے ہیں. دیکھیے زمانے کی چینجنگ کیسے ہوتی ہے. رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول بال کیسے رکھے، ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہم کریں. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میری روش سے، میرے چال اور میرے عمل سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. اللہ کے رسول کا طریقہ بال میں بھی ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نماز پڑھنے میں بھی ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ تجارت میں بھی، اللہ کے رسول کا طریقہ مسجد سے نکلنے، مسجد سے میں داخل ہونے میں بھی، اللہ کے رسول کا طریقہ گھروں میں کیسے داخل ہو جائے، گھر سے کیسے نکلا جائے، اللہ کے رسول کا طریقہ اولاد کی تربیت میں بھی، اللہ کے رسول کا طریقہ شاگردوں کے سلسلے میں بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. فائدہ کیا ہوگا محبت کا؟ فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو محبت کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو، ہمیں رسول کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے. چھوڑیے ہیرو، چھوڑیے ناچنے گانے والوں کو، چھوڑیے پہلے کے لوٹے چھوڑنے کو، چھوڑیے پہلے کے اداش قسم کے لوگوں کو، چھوڑیے پہلے کے انپڑھوں کو. آپ معلوم کیجئے کہ نبی کا طریقہ کون ہے، اس طریقے کو اختیار کیجئے. یہ ہے سیرت کا پیغام. مسجدوں میں کمکمے لگا دینا، گھروں میں چراغاں کر دینا، جھنڈے لگانا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، وہ چیزیں غلط ہے، صحیح ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ بات کی بات ہے، وہ کبھی سن لیجیے گا، سننا ہو تو وہ صحیح ہے، غلط ہے. لیکن یہ سب کام جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رسول کی محبت کے نام پہ کرتے ہیں. رسول کی محبت اس میں نہیں ہے. آپ کریں نہ کریں وہ آپ کا کام نہیں، لیکن رسول کی محبت کی علامت نہیں ہے. رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جس نقش قدم کو رسول نے اختیار کیا تھا ہم اسی راستے کو اختیار کریں. قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، اے لوگوں میری پیروی کرو. اتباع نبوی یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اتباع کو چھوڑ کر، نبی کی پیروی کو چھوڑ کر، نبی کے اسوے کو اختیار نہ کر کے آپ لاکھ نعرے لگاتے رہے، دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ عاشقان رسول ہے، محبان رسول ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، اپنی زندگی میں نبی کو سوار بناتے ہو یا نہیں بناتے ہو. یہ بات دیکھنے کی دوستوں دو تین باتیں اللہ سے کہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ نبی کے سینکڑوں احسانات ہیں، ان میں 3 احسانات کا میں نے تذکرہ کیا. پھر میں نے بتایا آپ کو کہ جو احسان کرتا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے، فرمانبرداری کرتے. نبی کا احسان ہے نبی کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، نبی سے محبت کریں، نبی سے پیار کریں. محبت اور پیار کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہی سیرت کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.